بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مراکشی عورت کو انتہا درجے کے حسن سے نوازا تھا۔ پورے مراکش میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ اس سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ اس کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ یہ جہاں کہیں سے گزر جاتی، وہاں پر لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ غلط کاموں میں پڑ گئی۔ دنیاوی عیش و عشرت اور لالچ میں یہ فحاشہ عورت بن گئی اور دھندا کرنے لگے۔ اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے لوگ اپنا گھر تک بیچ دیتے تھے۔ مراکش کے بڑے بڑے وزیر، رئیس زادے اسے اپنی محفلوں میں بلاتے اور زر و جواہرات سے اس کو تول دیتے۔ اس کی دنیاوی خواہشیں بڑھتی چلی گئیں۔ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے خریدتی گئی۔ ہر آئے روز اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے بے شمار سکینڈلز بھی سامنے آئے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ صرف مراکشی ہی بدکار مرد، رئیس زادے اور شرابی اس کے مداح نہیں تھے، بلکہ دوسرے ممالک کے بھی امیر لوگ اسے اپنی محفلوں میں اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بلاتے تھے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن سلمیٰ کا سعودی عرب کا ویزا لگ چکا تھا۔ اس کے سعودی گاہک نے کہا تھا کہ تم بغیر ساز و سامان کے مختصر ترین سامان کے ساتھ جدہ آ جاؤ، وہاں ہر چیز مل جائے گی، جو تم کہو گی تمہیں خرید دوں گا۔ جب تم ایئرپورٹ پر اترو گی تو ایئرپورٹ پر گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ فکر نہ کرنا، تمہارے لیے ہوٹل بک کیا گیا ہے۔ انہی ایام میں مراکش سے جدہ کے لیے حج کی پروازیں جاری تھیں۔ سلمیٰ نے اپنا خوبصورت ترین لباس پہنا، خوب میک اپ کیا اور جہاز پر سوار ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ حج کی وجہ سے بیشتر مسافروں نے احرام باندھے ہوئے تھے۔ وہ ان چند محدود مسافروں میں سے تھی جو حج کرنے جا رہے تھے۔ لیکن سلمیٰ تو اپنے خاص گاہک سے ملنے جدہ شہر میں فسق و فجور کا بازار گرم کرنے جا رہی تھی، جبکہ باقی سب لوگ اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت اور فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ اس جہاز میں سفر ایک ہی تھا، لیکن تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش اور دنیا اور آخرت لینے کی نیت سے جا رہے تھے، جبکہ سلمیٰ بھی اسی جہاز میں سوار تھی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ فسق و فجور کا بازار گرم کرنے کے ساتھ اپنی عزت بیچنے جا رہی تھی۔ اس سے زیادہ بدقسمتی بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ خیر، سلمیٰ اگلی سیٹوں پر بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد حج پر جانے والی خواتین تھیں جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو وہ کرسی کی پشت میں رکھے ہوئے میگزین کے ساتھ کھیلتی رہی۔ پھر اس نے کھانا کھایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھ لگ گئی، نہ جانے وہ کب تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو جہاز کا پائلٹ اعلان کر رہا تھا، کچھ دیر بعد ہم لوگ میقات سے گزریں گے۔ جو مسافر حج کی نیت سے جدہ جا رہے ہیں وہ اپنے احرام باندھ لیں، کیونکہ میقات سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں۔ اعلان کے ساتھ ہوائی جہاز کے مسافروں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ زور زور سے تلبیہ بلند کرنے لگے۔ لبیک لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بلا شبہ ہر تعریف تیرے لیے اور ہر نعمت تیری ہی طرف سے ہے اور تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک کے نعروں سے جہاز کا ماحول یکسر بدل گیا۔ جب سلمیٰ نے تلبیہ سنا تو اس کے جذبات میں بھی ہلچل مچ گئی۔ میں کہاں جا رہی ہوں اور کس جگہ پر اور کیوں جا رہی ہوں؟
اور یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس شوق اور ذوق سے جا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی کسی انجانی قوت نے اسے سیٹ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو بن سنور کر اور سنگار کر کے آئی تھی۔ اس نے قریب بیٹھی خاتون سے کہا، تمہارے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں؟ اس خاتون نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اسے فالتو کپڑوں کا ایک جوڑا تھما دیا۔ اب اس کا رخ واش روم کی طرف سے تھا۔ اس نے میک اپ اتارا، کپڑے تبدیل کر کے اپنی سیٹ پر آئی تو ایک خاتون نے اسے سفید مراکشی حجاب اور ٹوپی دے دی۔ اس نے اسے پہن لیا، میقات آئی اور گزر گئی۔ اب سلمیٰ ایک نئے روپ میں تھی۔ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر اترا تو آواز آئی، سلمیٰ خاتون سے گزارش ہے کہ وہ آگے آ جائیں۔ اس کے ساتھ VIP سلوک کیا گیا اور اسے خاص پروٹوکول دیا گیا، کیونکہ اس کا گاہک کوئی بہت ہی امیر کبیر شخص تھا جس نے پہلے سے ہی انتظام کروا رکھا تھا۔ ہوائی جہاز سے سب سے پہلے اترنے والی سلمیٰ ہی تھی۔ نیچے اتری، امیگریشن اور کسٹم سے فارغ ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور ایک قیمتی گاڑی اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف سے تھا۔ اس کا کمرہ پہلے سے بک تھا۔ کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لمبے سفر کی وجہ سے اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً ہی سو گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ میں فانوس لیے کھڑا ہے۔ فانوس سے نور آ رہا ہے اور نور سے دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس شخص کے بائیں ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے جس سے اس کے جسم کے ایک حصے کو جلایا جا رہا ہے۔ سلمیٰ فوراً ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ خواب بڑا واضح تھا۔ اس کے سامنے دونوں راستے تھے، خیر اور شر کا راستہ، ایک ہدایت کا اور دوسرا ظلمت کا راستہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی سابقہ زندگی پر غور کیا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آنے لگی۔ اس نے سوچا، غور کیا اور ایک عظیم فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا مختصر ترین سامان اپنے ہمراہ لیا، کمرے سے نیچے اتری، ہوٹل سے باہر آئی تو اسے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے، مگر اس سے پہلے میقات چلو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حج کے ایام میں مکہ مکرمہ جانے والوں پر زیادہ پابندیاں نہ تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور اسے میقات لے گیا۔ میقات پر پہنچ کر اس نے غسل کیا، وضو کر کے احرام باندھا، حج کی نیت کی، تلبیہ بلند کیا، اللہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ٹیکسی پر سوار ہوئی اور مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو اس کی زبان پر لبیک کی صدائیں جاری تھیں، آنکھوں سے آنسوں کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے جنت میں لایا جا رہا ہو۔ اس قدر روحانی سکون محسوس کر رہی تھی کہ دنیاوی عیش و عشرت اور زندگی کو بھلا بیٹھی تھی۔ حرم شریف میں داخل ہوئی، طواف کیا، 7 چکر لگائے، سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے گناہوں کے کیچڑ سے نکال دے، یا اللہ یہ تیرا مجھ پر خاص کرم ہوا ہے کہ میں اس گندگی سے نکل کر عرش بری کا سفر کر رہی ہوں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ مقام ابراہیم پر آئی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد زمزم پیا تو اسے ایسا لگا جیسے اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں زائل ہو گئی ہوں۔ اب اس کا رخ صفا کی طرف تھا۔ اس نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانا شروع کیے۔ جب 6 چکر میں تھی تو اسے اپنی بصارت پر اعتبار نہ آیا۔ اچانک اسے بریگیڈیئر عبدالعزیز سعی کرتا نظر آیا۔
یہ وہی بریگیڈیئر عبدالعزیز تھا جس کا اس نے مراکش سے دوسرے شہر میں ٹرانسفر کروا دیا تھا، کیونکہ ایک دفعہ یہ کسی وزیر سے ملنے گئی تو راستے میں بریگیڈیئر نے اسے روک لیا کہ آپ اس وقت وزیر کے کمرے میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ سلمیٰ نے اسے سب کچھ بتایا کہ مجھے وزیر نے بلایا ہے، لیکن اس نے سلمیٰ کو اندر جانے نہ دیا۔ کافی دیر بعد وزیر اپنا منہ لپیٹے خود باہر آیا اور اسے اپنے ساتھ لے کے چلا گیا۔ صرف اسی بات کی وجہ سے سلمیٰ نے اس بریگیڈیئر کا یہاں سے تبادلہ کروا دیا کہ میں جب بھی آیا کروں گی یہ مجھے تنگ کیا کرے گا۔ سلمیٰ اپنے آپ کو روک نہ سکی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، عبدالعزیز تم یہاں پر بھی آ گئے۔ عبدالعزیز نے نگاہیں اٹھائیں، اس کے سامنے سلمیٰ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں بھی تمہاری طرح رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ میرے رب نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے، وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمیٰ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عبدالعزیز نے اسے حوصلہ دیا اور کہا، میں بھی رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ دونوں نے مکمل سعی کی۔ سلمیٰ نے کہا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں اکیلی ہوں، حج کیسے کروں گی؟ عبدالعزیز نے قافلے کے ذمہ داران سے درخواست اور سفارش کی، جسے قبول کر لیا گیا۔ یوں سلمیٰ نے حج کے باقی ارکان اپنی قوم کے افراد کے ساتھ ادا کیے۔ سلمیٰ نے حج کے ارکان پورے کیے۔ اب قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ سلمیٰ بھی مدینہ پہنچ گئی۔ عبدالعزیز سلمیٰ کو دیکھتا رہا۔ اس کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ حج نے اس پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ اب رحمان کی بندی بن گئی تھی۔ عبدالعزیز کی سلمیٰ کے بارے میں رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اس کی توبہ سے بہت خوش تھا۔ سلمیٰ نے جدہ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد کے سارے واقعات اسے سنائے۔ سلمیٰ نے عبدالعزیز سے کہا، میرے پاس مراکش میں اچھی خاصی دولت ہے جو میں نے غلط کاموں سے کمائی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے اچھے کاموں میں لگا دوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے رونا شروع کر دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ عبدالعزیز نے کہا، ہاں، ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ سلمیٰ بولی۔ عبدالعزیز نے کہا، یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ سلمیٰ نے لمحہ بھر سوچا اور سر تسلیم خم کر دیا اور کہا کہ میں آپ کو اپنے خاوند کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ مراکش سے واپس آئے، یہاں پر باقاعدہ نکاح کیا۔ بریگیڈیئر عبدالعزیز نے اسے اپنی عزت بنا لیا اور اس کی کمائی ہوئی تمام حرام دولت کو غریبوں مسکینوں پر خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے پر آ جائے تو وہ چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے غلاظت سے اٹھا کر پھولوں کی سیج پر بٹھا دیتا ہے، گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ انسان صرف ایک قدم اس کی طرف بڑھا کر تو دیکھے، وہ جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو 18,000 مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے، وہ اس شخص کے بڑھتے ہوئے ایک قدم سے خود 40 قدم بڑھا کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ وہ خدا جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، وہ انسان کے منہ سے توبہ کا لفظ سننے کے لیے اس شخص کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اپنی اصلاح کیجیے، لفظوں سے نہیں بلکہ عملوں سے آپ کا مسلمان ہونا چھلکنا چاہیے۔ یہ عارضی دنیا ہے، یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں۔
اس دنیا کی عیش و عشرت میں نہ پڑ جاؤ، یہ دھوکہ ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، اس دنیا میں تم آخرت کے امتحان کے لیے آئے ہو۔ یہاں اس امتحان کی اچھی تیاری کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا کی ناکامی کوئی ناکامی نہیں، ڈرو اس وقت سے جب ناکامی آخرت میں ہوگی۔ خدا نخواستہ فرشتے نے یہ کہہ دیا کہ فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، تو وہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی اور حقیقی ناکامی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب بنائے، اس دنیاوی اندھیرے سے نکال کر اخروی روشنی کو پہچاننے کی توفیق دے، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔